أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإنهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول چن لیے جو اللہ کی آیتیں ان پر پڑھتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ اس رسول کے آنے سے پہلے سارے انسان جو ہے وہ خود گمراہی میں تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا درس 11 نمبر درس اور اس میں نبوت کا 10واں سال یہ آخری پنجابی کا نبوت کے 10ویں سال کا نام عام الحزن کا سال ہے۔ عربی زبان میں عام کہتے ہیں سال کو اور حزن یہ کہتے ہیں غم کو، یعنی یہ سال جو ہے بڑا ہی غم والا سال ہے۔ اس سال کے اندر ایک بہت بڑا غم جو لاحق ہوا وہ یہ کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد جس شخصیت نے ہر لحاظ سے ہمدردی کی اور ہر جگہ پر اپنا سایہ اوپر رکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں۔ اس 10ویں سال کے اندر ان کی وفات ہوئی اور وفات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت بڑا غم تھا۔ ایک تو اس وجہ سے غم کس طرح بڑا لکھنے والے ساتھیوں کو آگے بھائیوں کو جگہ دے دیا تھا۔ ایک تو اس وجہ سے غم کہ خونی رشتہ ہے اور سگے چچا ہے۔ پھر چچاؤں میں ابو طالب جنہوں نے ہر جگہ پر سرپرستی کی، حتیٰ کہ کئی مواقع پر کفار سے بدلہ اور انتقام بھی ہوا۔ پھر غم کی ایک بڑی وجہ یہ بنی کہ جس وقت ابو طالب جو ہے ان کا آخری وقت ہے اور قریش مکہ ان نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور جا کر انہیں کہتے ہیں کہ کوئی ایسی تحریر لکھ کے دے جاؤ ہماری اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس طرح کا پیکج بنا کے دے جاؤ کہ بعد کے اندر کچھ لڑائی جو ہے وہ کم ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو طالب کی وفات کے بعد جب ہم اپنے ستم کا نشانہ اس کے بھتیجے کو بنائیں تو کہیں لوگ جو ہے یہ دعویٰ نہ دیں کہ جب تک چچا زندہ تھا اس وقت تک تو کسی کو جرأت نہیں ہوئی، چچا کی وفات کے بعد اب جو ہے تم نے اسے ترک کرنا شروع کر دیا۔ تو اب وہ لوگ آئے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے چچا جان نے بلا لیا اور بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے یہ رؤسائے مکہ آئے ہیں، قریش آئے ہیں اور ان کی غرض یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا لایا عمل مرتب کر لیں جس سے یہ روز روز کی لڑائی نہ بنے۔ اور بھی کافی لمبی باتیں جو ہیں وہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں ایک ایسی انہیں دعوت دیتا ہوں کہ اگر میری یہ دعوت قبول کر لیں تو پورا عرب ان کا غلام بن جائے اور پورے عجم کے اندر
ان کی سرداری جو ہے وہ چلے۔ ابو جہل کہنے لگا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا ایک بات کیا، ایسی دسیوں باتیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وہی دعوت جو پہلے دن سے ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہی چار لفظ دعوت کا ایک جملہ کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ، عرب تمہارے زیر نگین ہو جائے گا، عجم کے اندر تمہاری حکومت کا سکہ چلے گا۔ جس وقت انہوں نے یہ باتیں سنی تو پھر غصے میں آ گئے کہ یہ ملاقات۔ اب جس وقت بالکل آخری لمحات آئے ابو طالب کے، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دوبارہ چچا جی کے پاس، اور بھی باتیں ہوتی رہیں۔ تو چچا جی سے کہا کہ میرے چچا جان، میرے کام کے اندر ہی کلمہ پڑھ لو، اور وہ کلمہ انشاءاللہ قیامت والے دن میں رب کے حضور آپ کی سفارش کر کے جنت میں لے جائیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دے رہے ہیں، آخری لمحات ہیں، تو اس وقت مکے کی قریشی وہ بھی سامنے موجود، اور وہ ملامت کرنے لگے ابو طالب کو کہ ابو طالب آخری لمحات ہیں، اپنے باپ دادا کا دین کو چھوڑ کے چلے جاؤ، باپ دادا کا دین سے غداری کر کے چلو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کر رہے ہیں اور وہ اپنی محنت کر رہے ہیں۔ بالآخر حدیث کی جو بڑی کتابیں ہیں صحیح ستہ، تقریباً یہ روایت اکثر کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت انہوں نے کہا کہ ابو طالب اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کر نہیں جانا، تو ابو طالب کے آخری الفاظ یہی تھے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمزدہ ہو کر اٹھ کر چلے گئے، اور پھر ابو داؤد شریف کی روایت کے الفاظ ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان امک الشیخ الزال قد مات، یا رسول اللہ آپ کے بڑا چچا جو ہے وہ وفات پا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اب کیا کر سکتے ہیں، تو گڑا جو ہے وہ تو اور جا کے ہم کو بھی کر دو۔ مولانا احمد رضا خان صاحب فادر بریلوی، ان کا جو قرآن مجید ہے ترجمے والا تفسیر کنز الایمان 20واں پارہ، وہ بھی لکھتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی غم لاحق ہوا کہ ایک تو چچا جان کی وفات، پھر چچوں میں بھی غم گسار چچا، اور پھر حالت کفر پر موت آ رہی ہے، تو اس وقت اللہ کے نبی انتہائی رنجیدہ ہوئے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی انک لا تہدی من احببت، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے اس بندے کو جس کے ساتھ آپ بڑی محبت کرتے ہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن ہدایت اللہ دیتا ہے اور وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ میں نے کس کو ہدایت دی۔ ہدایت کے بارے میں یاد رکھیے قرآن مجید کے مطالعے سے یہ سامنے بات آتی ہے کہ ضدی بندے کو کبھی ہدایت نصیب، کبھی بھی ضدی بندے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت ہمیشہ مرید کو ملتی ہے جس کے دل کے اندر ہدایت کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ ہمارے دوست بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماموں جان تھے عمرے پہ جا رہے تھے، تو میں نے کہا ماموں جی آپ کے اور ہمارے مسلک کا کچھ اختلاف ہے، آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو جب بیت اللہ پر نظر پڑے نا تو پہلی نظر کے اندر یہ دعا کرنا اے اللہ میں راہ حق کا متلاشی ہوں، اے اللہ میں فرقوں سے بیزار ہوں، اے اللہ راہ حق کا متلاشی ہوں، اے اللہ جو تیرے نبی والی راہ ہے میری رہنمائی فرما دے اور میرا شدہ صدر کر۔ وہ کہتے ہیں کہ
جان واپس آئے نا تو میں نے آتے ہی پوچھا ماموں جی وہ جو دعا میں نے کہی تھی وہ کی ہے؟ ماموں جی نے کہا کہ بیٹا پہلے نظر پڑتے ہی میں کہ یاد جا جی میں تو میرے دل گئی تین ہی رہ کے جائیں یہ تھوڑا کسی بندے دا سکنا. اب آپ اندازہ کریں یہ ہے ضد. اور ضد جو ہوتی ہے نا ضدی بندے کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. ہدایت منیب آدمی کو ملتی ہے جس کے دل کے اندر ہدایت کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا. تو فرمایا کہ اے محبوب آپ بھی ہدایت اس کو نہیں دے سکتے جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں. ہدایت اللہ کے قبضہ اختیار میں ہے اور وہ خوب جانتے ہیں کہ میں نے ہدایت کس کو دی. حضرت مولانا احمد رضا صاحب فاضل بریلوی اس آیت کے ضمن میں یہی شان نزول جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ابو طالب کا یہ وفات والا واقعہ اس کے شان نزول میں یہی لکھتے ہیں. بلکہ اس جگہ ہمیں کچھ اشعار بھی لکھے ہیں عربی میں جو آخری وقت میں ابو طالب کی زبان سے نکلے. شاید جن کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے بیٹے میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا. اے میرے بھتیجے تیرا دین جو ہے دنیا کے سارے دینوں سے بہتر دین ہے. آج اگر مجھے برادری کی ملامت کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیرے دین کا اقرار کر کے جاتا. اس لیے ایک تو یہ پتہ چل گیا کہ ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ صرف میرے اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اور اللہ رب العزت ہی خوب جانتے ہیں کہ میں نے ہدایت کس کو دینی ہے. جس وقت یہ بات نازل ہو گئی تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اب اپنے چچا جان کے لیے دعا تو کرتا رہوں گا, بخشش کی دعا کروں گا. اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ. جن کے عقائد ٹھیک نہیں ان کے لیے دعا کرنا بخشش کی یا دعا نہ کرنا یہ برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں بھی اللہ نے مجھے روکا نہیں ہے بخشش کی دعا کرنے سے. میرے چاچے کے میرے اوپر بڑے احسان ہیں, میں ان کے لیے بخشش کی دعا کروں گا. پھر اللہ رب العزت نے 11واں پارہ اور سورۃ التوبہ کی آیات نازل فرما دی. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا اور نہ کسی ایمان والے کو کہ وہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کریں. ولو کانوا اولی قربا, اگرچہ وہ مشرک کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں. ہاں جب تک زندہ ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہیں اور ایسے دعا نہ کریں جتنا قریبی ہے اس کے لیے اللہ سے رو کر تہجد کے نماز میں دعا کیا. والدین کا عقیدہ شرکی ہے, بہن بھائیوں میں سے کسی کا عقیدہ شرکی ہے. تنہائی کے نماز میں اللہ کے حضور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پکارا تھی اس طرح جو ہے رو کے دعا کیا جب تک زندہ ہے. اگر حالت کفر پہ یا حالت شرک پہ کسی پر موت آ جائے تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں اللہ کا حکم ہے کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو نہ ایمان والوں کو اس کے لیے بخشش کی دعا سے دیتی ہے اور نہ کسی نبی کو. ما کان للنبی, نبی کے الفاظ آج ہمارے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہمارے ماحول معاشرے کے اندر محلے داری میں یا دکانداری میں کوئی ایسا بندہ جو بے شک اپنے نبوت کا باقی ہونا میرا معذ یا صحابہ اکرام کا نبوت سینے میں لے کے بھرا ہو یا حالت شرک پہ موت آئی ہو, ہم کیا کریں جی پردے داری ہے بازار شہر ہے, ہم اس کی جنازے کے لیے چلے جاتے ہیں اور جا کر جنازہ پڑھتے ہیں. جنازہ کیا ہے؟ جنازہ بخشش کی جو دعا ہے. یہ یاد رکھیے جس بندے کا حالت اسلام پر خاتمہ نہیں اس بندے کا جنازہ جائز نہیں ہے. ہاں اس کے لیے تعزیت جو ہے اس کے اہل خانہ سے جا کر ضرور کریں اور اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق اس کی تعزیت کریں اور تعزیت کے اندر بھی کوئی بخشش والا جملہ نہ بولیں. بڑا افسوس ہوا ہے آپ کے والد صاحب تھے, والد سے بڑھ کر کس کا رشتہ ہوتا ہے.
ان کے بڑے احسانات ہیں آپ پر. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کے جانے سے آپ کے خاندان پر جو کمیاں ہو گئی ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ یہ کمیاں پوری کرے. یعنی اس طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں اس کی بخشش کا والا جملہ نہ تعزیت میں کہہ سکتے ہیں نہ اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو ابو طالب کی وفات کے وقت عمر جو ہے وہ 85 سال تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 45 سالہ جو ہے یہ سنگت اور رفاقت رہی ہے. اللہ اکبر. دوسرا صدمہ یہ ہوا کہ اسلام کی خاتون اول ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں ان کی وفات بھی اسی سال ہوئی ہے. اور اس میں پھر اختلاف تو ہے تھوڑا بہت مورخین کا کہ ان کی وفات کا درمیانہ فاصلہ کتنا ہے. بعض میں مہینے لکھے اور بعض میں دن لکھے لیکن تقریباً اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ان کی وفات جو ہے وہ 10ویں سال میں ہی ہوئی ہے اور وفات کے وقت ان کی عمر مبارک جو ہے وہ 64 سال تھی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 25 سال تک جو ہے وہ رفاقت اختیار کی. ان کے کچھ فضائل و مناقب جو ہے وہ پہلے گزر چکے ہیں. ان کی بڑی بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور عورت کے ساتھ نکاح جب تک ان کے ساتھ رہے ان کی وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سے نکاح نہیں. دوسری ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے ان کا تولد ہوا اور سوائے حضرت ابراہیم کے باقی ان کے ساری اولاد جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے. یاد ہے نا بیٹیاں کتنی تھی؟ 9. نمبر 1 حضرت زینب, نمبر 2 حضرت رقیہ, نمبر 3 حضرت ام کلثوم اور نمبر 4 حضرت فاطمہ. یہ سب کو نام جو ہے وہ یاد ہونے چاہیے. تو اماں جی فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ کہ مجھے کسی خاتون پر کبھی بھی جو ہے نا اتنا حسد کہہ لو یا غبطہ, وہ سارے الفاظ دونوں الفاظ ہیں, کہ مجھے کبھی بھی رشک نہیں آیا کسی خاتون پر اتنا جتنا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ پر رشک آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی ان کا صدمہ نہیں ہوا. جب بھی میں بھی آپ کے نکاح میں آ گئی تب بھی گھر میں کوئی چیز پکتی فرماتے یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے کے اور یہ فلاں سہیلی کو, تو مجھے کہنا پڑا یا رسول اللہ اتنی دیر ہو گئی ہے خدیجہ کو ابھی تک وہ آپ کو بھول ہی نہیں رہی, کیا اس نے کمال کر لیا. آپ کی کڑیاں جوانی ہے 25 سال کی عمر اور وہ بڑھاپے کی سرحدوں کو چھو رہی ہے, ان کی عمر 40 سال ہے. 2 خامدوں سے پہلے نکاح کر چکی ہیں, تیسرے خامد آپ ان کا کون سا کمال ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے فرمانے لگے عائشہ خدیجہ خدیجہ. جب ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق. جب ساری دنیا نے اپنے مال پیچھے کر لیے اپنے ہاتھ جو ہے وہ بند کر لیے خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے قدموں میں بچھا کر دیا. لوگ میری حوصلہ شکنی کرتے تھے, خدیجہ میری حوصلہ افزائی کرتی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. 10ویں سال کے اندر ابو طالب کی وفات اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات. جس وقت ابو طالب کی وفات ہو گئی تو ان کی وفات کے بعد مشرکین مکہ نے رئیس قصر کو نکال دیا. اب اس کے جو ان کا خاندان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم, اس کا سرپرست بن گیا ابو لہب. اب ابو لہب جو ہے اس نے تو بالکل ہاتھ پیچھے کر لیا, اس نے کہا کہ آپ میری کفالت میں نہیں, جو بھی وہ کر سکتے تھے کرتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نے سوچا کہ کیوں نہ مکے سے باہر نکل کر تبلیغ کی جائے. اس کے لیے آپ نے انتخاب کیا طائف کی بستی. طائف کی بستی یہ مکے کی ساتھ تقریباً 50 میل کے فاصلے پر. طائف کی بستی اور مکہ کی بستی ان کی بہت ساری چیزیں آپس میں ملتی جلتی تھی. رستے میں جتنی زمینیں تھی وہ ان کی آپس میں تقسیم تھی. مکے کے کئی لوگوں کے باغات طائف تک جو ہے وہ موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر وہاں کے لوگوں سے دعوت اسلام پیش کی ان پر, اور وہاں کے جو سردار تھے بڑے بڑے 3 سردار لکھے ہوئے ہیں, عبد یالیل, مسعود اور حبیب, یہ تینوں بڑے سردار تھے
اور ان کے سامنے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی۔ ان تینوں نے دعوت کو جھٹلایا، اور صرف جھٹلایا ہی نہیں، بڑے عجیب و غریب الفاظ جو ہے انہوں نے استعمال کیے۔ ایک نے کہا میں کعبہ کے سامنے جا کر داڑھی منڈوا دوں گا اگر تو اللہ کا سچا رسول ہو۔ ایک نے کہا کہ جس بندے کے پاس سواری بھی اپنی نہیں ہے، اللہ کو یہی بندہ ملا ہے رسول بنانے کے لیے۔ یعنی اس طرح کی جلی کٹی باتیں انہوں نے کی، اور پھر اسی پر بس نہیں کہی۔ ان ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ تھے آپ کے متبنہ منہ بولے بیٹے حضرت زید، ان دونوں کے پیچھے طائف کی وادی کے گنڈے اور بدماش پہ لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی بستی میں ہیں تو رستے کے دونوں جانب لینے لگی ہوئی ہیں، جملے کس رہے ہیں، برے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ پھر اسی پر بس نہیں کی، پھر انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، اور پتھر مار مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مقدس کو زخمی کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت زید بیچارے کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے، وہ زید ایک ہے اور چاروں طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو رہا ہے۔ حضرت زید کا کئی جگہ سے بیچاروں کا سر پڑ، جب تک وہ کرتے رہے برداشت، لیکن ظالم جو ہے وہ تیرے پاس نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک ہار کر نڈھال ہو کر نیچے بیٹھ جاتے تو وہ ظالم آپ کی بغلیں مبارک میں ان کے اندر ہاتھ ڈال کر پھر اٹھاتے اور پیچھے سے دھکے دیتے، اور دوسرے جو ہے وہ پتھر مارنے شروع کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلاب کی پتیوں سے نرم و نازک وجود، جس وجود مقدس پر کبھی گندی مکھی اللہ نے نہیں بیٹھنے دی تھی، آج وہی وجود مسعود، آج وہی جسم مقدس، آج وہ جوان ہو رہا ہے۔ اور حدیث میں اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اتنا بہا کہ آپ کے نالین مبارک، آپ کے جوتے مبارک میں ان کے اندر خون جم گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے مکہ کے دو بندے تھے، ربیعہ کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ، ان کا رستے کے اندر ایک انگوروں کا باغ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوروں کے باغ کے اندر جا کر پناہ لیتے ہیں، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر ایک دعا کرتے ہیں۔ اس دعا کے الفاظ بڑے ہی عاجزی والے ہیں۔ جب بھی دعا کے الفاظ وہ پڑھے جاتے ہیں، عربی زبان جو بھی کچھ کر لے، اردو کے اندر وہ مفہوم ادا نہیں ہو سکتا۔ ہر یہ زبان جو ہے اس کا جب بھی اس کا ترجمہ کیا جائے، اس کے اندر وہ جو ہے نہ چاشنی رہتی ہے نہ وہ غم رہتا ہے۔ بہرحال کچھ الفاظ مبارکہ، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں تیری طرف شکوہ کرتا ہوں کہ اے اللہ اگر میرے وجود پر اتنی سختیاں ہونی تھی، یہ دن بھی میں نے دیکھنا تھا، تو اللہ میرے وجود کو تو نے اتنا نرم و نازک کروں تھا۔ وَقِلَّةَ ہِیلَتِی وَحَوَانِیَ النَّاسِ، اے اللہ مجھے لوگوں کے سامنے اتنا ہلکا کر دیا۔ یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے، انت رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، اے میرے اللہ، انت ربی الہ من تکلنی، اے اللہ تو ہی تو میرا پالنے والا ہے۔ اے اللہ تو مجھے کس کے سپرد کر رہا، الہ بعید یجاہمنی او الہ عدو ملکتہ امری، اے اللہ تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے، ایک ایسے بے درد بندے کی سپرد کر رہا ہے جو ہر لحاظ سے میرا انتقام مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ اے اللہ تو مجھے ایک ایسے دشمن کے سپرد کر رہا ہے جس دشمن کے ہاتھ کے اندر تو میرا معاملہ دے دیا ہے۔ اے اللہ، اے کمزوروں کے رب، میں اسی بات کا شکوہ کرتا ہوں، اشکو میں شکایت کرتا ہوں کہ اتنے ستم میرے وجود پر ڈالے تھے تو میرا وجود جو ہے وہ تو اتنا نرم و نازک نہ بنا۔ دعا کر کے رحمت کائنات فرماتے ہیں اِلَّمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ تیری توحید کی راہ میں مجھے یہ سب کچھ برداشت۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، اے اللہ اگر تو میرے اوپر ناراض نہیں ہے، فلا ابالی، مجھے ان سختیوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے توحید کی خاطر اس زخمی بدن کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے اللہ جس حال میں تو رکھے میں محمد اسی حال میں رہوں گا۔ اے اللہ اگر تو ہنسانا چاہے میں ہنس لوں گا، اگر تو رلانا چاہے اے اللہ میں رو لوں گا۔ اے اللہ اگر تو تین دن تک
میرے گھر میں فاقہ کروانا چاہے، اللہ میں ان ساری چیزوں کو تیری توحید کی خاطر میں بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اماں جی فرماتی ہیں کہ احد کا میدان جو ہے جس وقت عارضی طور میں شکست ہوئی، وہ بھی دن بڑے سخت تھے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اس کی زرہ کی کڑیاں وہ رخسار مبارک میں پیوست ہو گئی، بڑی سخت دن تھا۔ اماں جی پوچھتی ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی حیات طیبہ میں احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت میں کو طائف والا طائف والا دن احد والے دن سے بھی زیادہ سخت۔ تو جب رسول اللہ یہ دعا کر رہے ہیں، رحمت کائنات فرماتے ہیں، کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے، اور اس بادل کے ٹکڑے سے آواز آتی ہے کہ جبریل امین آپ کو یا رسول اللہ سلام سے، یا رسول اللہ یہ اللہ نے پہاڑوں پر جس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، یہ فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے، آپ اسے حکم کریں تو یہ آپ کی چاہت کے مطابق کرے گا۔ اتنے میں وہ پہاڑوں والا فرشتہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے میری ڈیوٹی پہاڑوں پر لگائی ہوئی ہے، اگر آپ حکم کرتے ہیں اس طائف کی وادی کے دونوں طرف جو پہاڑ ہیں ان کو میں ملا دیتا ہوں اور اس وادی کو بالکل بلیا میٹ کر دیتا ہوں، ان کا ایک بندہ بھی میں زندہ نہیں چھوڑتا۔ یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے، آپ کا ایک اشارہ ہوگا اور پھر کیا ہوگا، یہ وادی، یہ طائف کی بستی، یہ سب ہستی سے مٹ جائے گی۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا؟ انہیں جواب دیا، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ آج انہوں نے مجھے نہیں مانا، اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ہی نے ہدایت دی، اے اللہ یہ میرے مقام کو نہیں پہچانتے، اے اللہ میں امید کرتا ہوں اگر آج یہ مسلمان نہیں ہو رہے، اگر آج انہوں نے میری دعوت کا طریق نہیں کہا، تو بلکہ اے اللہ میں تجھ سے امید کرتا ہوں ان یخرج اللہ من اصلابہم، اے اللہ تو ان کی اولاد سے ایسے افراد پیدا کرے گا من یعبد اللہ وحدہ، اے اللہ جو تجھ اکیلے کی عبادت کرے، لا یشرک بہ شیئا، تیری عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعائے مبارکہ کا کتنا اثر ہوا؟ سیرت کی کتابوں میں یہ یہاں تک کی ہے، آگے تاریخ کی ایک بات ہے، طائف کا بڑا بڑا قبیلہ جنہوں نے رسول اللہ کی دعوت کو ٹھکرایا تھا وہ بنو ثقیف کا قبیلہ، بنو ثقیف، اور بنو ثقیف کا ہی فرق تھا، اس کا نام تھا محمد بن قاسم رحمہ اللہ، جو ہماری بر صغیر کے اندر وہ جو فوج آئی تھی اس کے سپہ سالار بنے تھے، تو وہ محمد بن قاسم یہ بنو ثقیف کے قبیلے سے تھے اور یہ طائف والوں کی اولاد میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ایسے قبول، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت باغ کے اندر یہ دعائیں کر رہے ہیں، اتنے میں یہ عتبہ اور عتیبہ جو تھے مکے کے لیکن باغات ان کے ادھر تھے، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی، اتنی قابل رحم حالت ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ دشمن ہے لیکن نہ دیکھ سکے، ان کا نصرانی عیسائی غلام تھا جس کا نام اداس تھا، اس اداس کو انگوروں کے کوچے دیے اور کہا کہ اس بندے کے پاس لے جاؤ، ہے تو یہ ہمارا ہی لیکن کیا کریں، یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے، اس کی حالت ایسی ہے اپنا قومی بھائی، جاؤ جا کے اس کو پیش کر کے آؤ، اس کی اسے اشد ضرورت۔ اب جس وقت غلام اداس جو ہے وہ لے کے آئے انگور، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اداس کہنے لگے یہ بسم اللہ کون سی پڑھ رہے ہیں؟ یہاں اس علاقے میں تو یہ بسم اللہ نہیں چلتی، یہاں تو پڑھنے والے پڑھتے ہیں بسم اللہ والعزہ، لات اور عزہ کے نام کو لے کر جو اپنے کام کو شروع کرتے ہیں، اور یہ ہمارے دور کا یہ آج کل بھی چل رہا ہے، جہاں جہالت والد صاحب اللہ تعالیٰ علیہ کرم کرے جب پڑھا کرتے تھے گھر سے بھاگ کر انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی، دادا جان جو ہے وہ ان پر ناراض رہے، اسی وجہ سے ناراض ہو گئے کہ ہم نے جو ہے نا اب اس مولویوں والے شعبے میں کیوں جانا ہے،
ہمیں جو ہے شریک کا نہ دیں گے، وہ ایک لمبی داستان ہے۔ لیکن والد صاحب کہتے ہیں جب بھی گندم کی کٹائی کا موسم آتا میں اپنے والد کے پاس چلا جاتا، باوجود اس کے کہ وہ مجھ سے ناراض ہوتے میں ان کے سارے کام پہ کیا۔ والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ جب وہ درامتی والی گندم کی کٹائی ہوتی تو جس وقت ہم کاٹنا شروع کرتے تھے تو اس وقت ہم یہ پڑھا کرتے تھے یا بھی استاد، کوئی اسی زمانہ جاہلیت کی جلدیاں آ گئی۔ حالانکہ میرے محبوب نے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر، فرمایا ہر وہ کام شان والا، ہر وہ جائز کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ کام جو ہے اس کے اندر برکت نہیں۔ رحمت کائنات نے جب بسم اللہ پڑھ کے انگور شروع کیے لکھا ہے یہ بسم اللہ اس علاقے میں تو نہیں پڑھی جاتی۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ کہا میں عیسائی ہوں۔ کس علاقے سے ہو؟ نینوا بستی ہے جی میری۔ اچھا نینوا بستی، وہ یونس علیہ السلام والی بستی؟ حضرت یونس علیہ السلام کا نام سنا اس کی تو آنکھ کے چار، کہا آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا اس نے پوچھا آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمایا میری دعوت بھی وہی ہے جو حضرت یونس کی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ تفلحوا، ساری مخلوق سے رشتے توڑ کر ایک مالک سے رشتے جوڑنے والے بن جاؤ، دنیا جہان میں کامیاب ہو۔ اب جس وقت اس نے یہ بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک چومنے لگ پڑا، قدم مبارک جو ہے وہ چومنے لگ پڑا۔ اب جس وقت دور بیٹھے ہوئے اس کے مالکوں نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، اس نے تو ہمارے غلام کا جو ہے وہ بھی کام خراب کر دیا۔ انہوں نے آواز دی، انہوں نے کہا ادھر آ جاؤ، اس کے دین کو مان کر اپنا دین نہ چھوڑ دینا، بے دین نہ ہو جانا۔ لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ قداس جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے محمد عربی کا غلام بن رضی اللہ عنہ ورضوہ۔ کئی ساتھی آتے ہیں بیٹا ہوا ہے بھتیجا نام بتائیں تو یہ اداس نام یہ سیابی کا ہے، جو پہلے عیسائی تھے بعد کے اندر مسلمان ہو گئے۔ میں نے بھی اپنے چھوٹے بیٹے کا یہی نام رکھا ہوا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب اس باغ سے اٹھے رستے کے اندر ایک جگہ ہے مقام نخلہ، اس مقام نخلہ پر جب پہنچے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت ہے، اللہ کے نبی جو ہے اپنے مالک کے ساتھ فریادیں کر رہے ہیں، تہجد کی نماز آپ ادا کر رہے ہیں، اور تہجد کی نماز چونکہ جنگل میں تھی اور اس جنگل کے اندر رسول اللہ کی آواز مبارک جو ہے وہ اونچی ہو۔ اب جس وقت آواز مبارک اونچی ہوئی تو اس وقت جنات کی ایک جماعت کا ادھر سے ادھر ہو، جنات کی جماعت ان کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک پڑ گئی۔ قرآن مجید میں 26واں پارہ سورۃ الاحقاف وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، میرا پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب جنات کی ایک جماعت کو ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا۔ فلما حضروه، جب آپ نماز پڑھ رہے تھے وہ آپ کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے انصتوا انصتوا، چپ ہو جاؤ چپ ہو۔ قرآن کی تلاوت ہو گئی اور قرآن کی تلاوت کا مقصد بولنا نہیں، خاموشی اختیار کرنا، چپ رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ احناف کے فقہا ان کا یہی مسلک ہے کہ جس وقت قرآن مجید کی تلاوت امام کر رہا ہو اس وقت بھی خاموشی اختیار کرنی ہے۔ یہی ہے دلیل ہے۔ اور دوسری بات اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو اس وقت خاموشی کرو اور چپ رہو، کان لگا کے سنو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کریں گے۔ اس آیت کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ثابت ہے۔ اب جس وقت وہ لوگ آئے انہوں نے قرآن کا ادب کیا، تلاوت کو سن کر خاموشی اختیار کی، اللہ رب العزت نے اسی قرآن کی تلاوت کو ان کے لیے جو ہے ذریعہ ہدایت بنا دیا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ 29واں پارہ سورۃ الجن قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جنات کی ایک جماعت جس وقت انہوں نے کلام مقدس کی تلاوت کو سنا کہنے لگے آج تو ہم نے ایک عجیب کلام سن لی، اور اس کلام کا تقاضا کیا ہے؟ آج کے بعد لن نشرک بربنا احدا، آج کے بعد
ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یعنی قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ جنات نے سنا تو جنات جو ہے ان کا بھی عقیدہ ٹھیک ہو گیا۔ تو آج بھی اگر قرآن مجید کو دل سے تعصب نکال کر کوئی بندہ بھی قرآن کو سمجھنا چاہے، قرآن کو سمجھے اور ساتھ اللہ سے دعا کرے، یقین کریں کہ آپ فرقہ واریت کے اس عمر سے نکل جائیں گے، بشرطے کہ قرآن مجید کے ساتھ آپ دعوت دیں۔ جب یہ دعوت دی جاتی ہے، ہماری تو جماعت کی دعوت بھی یہی، ہماری جماعت کا نصاب بھی قرآن مجید ہی ہے۔ جب یہ دعوت دی جاتی ہے، آگے سے اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کس فرقے کا لے کر کس مسلک کا لے کر؟ میں کہتا ہوں قرآن مجید جس مکتبہ فکر کا بھی نہیں۔ قرآن مجید قرآن ہے، سائڈ کے حاشیوں کو چھوڑے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے، اور اگر ان فرقوں سے بالا تر ہو کے پڑھنا ہے تو قرآن مجید کا سب سے پہلا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا ترجمہ پڑھیں، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں۔ سب سے پہلا اردو زبان کا ترجمہ انہوں نے، اور جن کے ترجمے کے بارے میں علماء نے لکھا کہ حضرت شاہ صاحب کا ترجمہ اتنا اتھینٹک کہ اگر قرآن مجید اردو زبان میں نازل ہوتا تو یہی ہوتا کہ حضرت شاہ صاحب نے حضرت شاہ عبد القادر، ایک تو وہ حضرت شیخ عبد القادر ہے جو 11ویں والے بھی ہیں، وہ بغداد کے، وہ پرانے بزرگ، یہ حضرت شاہ عبد القادر ہے جو ہمارے پنڈے صغیر کے دہلی کے رہنے والے تھے اور حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور ان کی شخصیت ایسی مسلمہ شخصیت ہے کہ جن کو اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مسالک ہیں وہ سب ان اپنا امام سمجھتے ہیں اور سب انہیں اپنا پیشوا سمجھتے ہیں۔ وہ قرآن مجید مل جائے، اس کا ترجمہ پڑھیں تو اللہ رب العزت سے ساتھ ساتھ ہدایت کی دعا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت یقیناً آپ کو جنت والی راہ پر جو ہے وہ گامزن کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی 10 سال کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ کبریٰ کی وفات کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ ان کے ساتھ ہوئی، اور یہ قبول اسلام ہے۔ حضرت رفیع نے عمر دوسی، حضرت زمار حضرت باغ نے 11 میں لکھا، باغ نے 10 میں لکھا۔ یہ وہ حضرت رکانہ ہے جو مکے کے بہت بڑے پہلوان، ان کا وہ واقعہ پچھلے سبقوں میں گزر چکا ہے۔ حضرت رفیع نے عمر، یہ یمن کی طرف سے قبیلہ ازد ہے، اس کے فرد ہے، بڑے وجیہ ہیں، اپنے قبیلے میں بھی بڑے جو ہے وجیہ آدمی ہیں، اور مکے والے بھی ان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ یہ عمرہ کرنے کے لیے مکے میں آئے، قریش کو پتہ چل گیا، وہ ان کے ارد گرد ہیں کہ طفیل تیری بڑی مہربانی، وہ ہمارے ہاں ایک بندہ جو ہے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے سمجھاؤ، لیکن نہیں طفیل آپ اس کو نہ سمجھاؤ، وہ نہیں سمجھے گا۔ آپ ایسا کرو، اس کے قریب نہیں جانا، اس کی بات نہیں سننی، اس کے تو کلام میں جادو ہے، جو بندہ سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو لہذا اس کے پاس ایک کے پاس حضرت طفیل ابن عمر غوثی یہ فرماتے ہیں میں جس کے پاس میں بیٹھتا تھا وہ یہ میرے کان یہ بڑھتے کہ اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کے پاس نہیں بیٹھنا۔ فرماتے ہیں کہ میں دوسرا یا تیسرا دن تھا، بیت اللہ میں جانے لگا تو میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھوس لی کہ کہیں اس کی آواز جو ہے میرے کانوں میں نہ چلی جائے۔ جب میں بیت اللہ میں پہنچا اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اس تلاوت کے اندر کہتے ہیں کہ میں اتنا متوجہ ہوا کہ میں نے اپنی روئی نکال دی۔ جب تلاوت سنی تو میں نے کہا یار بڑے عجیب بات ہوئی، تم اتنے معتبر بندے ہو، شعراء کا کلام تم نے سنے ہیں، تم نے بڑے بڑے شاعر سنے ہیں، یہ نہ شاعر کا کلام ہے نہ کسی پاگل دیوانے مجنون کا کلام ہے، یہ کلام کوئی انسانی کلام نہیں ہے، بالکل نہیں۔ کہتے ہیں کہ میں خاموش رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر سے نکلے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، تو جس وقت میں آپ کے پیچھے گیا گھر میں داخل ہوئے تو میں اندر چلا گیا، اجازت نہیں کی، میں نے پھر وہ ساری داستان سنائی کہ مجھے جو ہے لوگوں نے اس طرح روکا تھا، اللہ رب العزت کو یہی مطلوب تھا، میرے کانوں میں آپ کی آواز آ گئی، پھر میں نے روئی بھی نکال دی اور آپ کے کانوں سے آپ کی تلاوت مبارک کو اپنے کانوں سے سنا،
تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کون سا دین لے کے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام پیش کی، حضرت نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور حضرت ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ حضرت طفیل ابن عمر دوسی جس وقت کی واپس جانے لگے نا اپنے قبیلے کی طرف، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، قبیلے والے لوگ میری بڑی عزت کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ میری بات مان لیں، لیکن آپ ایسا کریں مجھے کوئی نشانی دے دیں جو ان کے لیے واقعی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کے پیشانی کے اندر ایک نور والی لائٹ جو ہے وہ روشن کر کہ جاؤ یہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اس نور کی والی لائٹ کی جگہ اگر بدل جائے تو زیادہ مناسب ہے، ایسا نہ ہو کہ قبیلے والے سمجھے کہ یہ کوئی بیماری لگ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ نور جو ہے ان کی لاٹھی کے اندر منتقل ہو گئی۔ جس وقت اپنی قوم میں جاتے ہیں تو کیونکہ عمرہ کر کے گئے اور یہ ہے رسم چلی آ رہی ہے، جب کوئی عمرہ کر کے آتا ہے اس کو ملنے آتے ہیں، والد آئے ملنے کے لیے تو انہوں نے والد سے کہا ابا جی بس آج کے بعد میری اور آپ کی آخری ملاقات، اس کے بعد شاید ملاقات نہ ہو۔ بیٹے ہوا کیا ہے؟ کہا ابا جی میں نبی آخر الزمان کے ہاتھ پر بیعت کر کے آ چکا ہوں، اب میرے اور آپ کے راستے جو ہے جدا جدا ہے۔ انہوں نے کہا بیٹے ایک چیز کو آپ نے بہتر سمجھا ہے تو ہمیں اس سے معلوم کیوں کرتے، ہمیں بھی تو آپ دعوت دو۔ تو انہوں نے اپنے والد کو دعوت دی، وہ بھی مسلمان، بیوی پاس آئی، انہوں نے کہا تیرا میرا تو رشتہ ختم ہو چکا ہے، میرا تیرا رشتہ ختم ہے، اپنے بیٹے کے گھر جا سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں توحید والی راہ بنا چکا ہوں اور تیرا راہ جو ہے وہ شرک والی راہ ہے، اس لیے میرا تیرا رشتہ ختم ہو چکا۔ یہاں وہ بات یاد آ گئی، ملتان میں غالب خیر المدارس کا سالانہ پروگرام تھا، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب بھی گئے۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری بیماری کے باعث اس پروگرام میں شریک نہ ہو۔ اب جس وقت حضرت شیخ القرآن صاحب بیمار کرسی کے لیے صبح تشریف لائے حضرت امیر شریعت کے پاس، تو حضرت امیر شریعت پوچھنے لگے کہ شیخ صاحب رات آپ نے حضرت شاہ عبد القادر والا حاشیہ پڑھ کے نہیں سنایا لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا والا؟ تو شیخ صاحب فرمانے لگے کہ کیا ہوا ہے؟ شاہ جی فرمانے لگے نہیں پہلے بتائیں۔ فرمایا ہاں وہ حاشیہ میں نے پڑھ کے سنایا ہے، پہلے وہ حاشیہ سن لیجئے پھر جو ہے نا میں بتاتا ہوں کہ آگے بات کیا ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی دوسرے پارے کی آیت ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنوا، اے ایمان والو کسی مشرک کا شرک والی عورت کے ساتھ نکاح رکھنا جب تک کوئی ایمان نہ لے۔ لا تنکحوا المشرکات ولا امۃ مؤمنۃ خیر من المشرک، ایمان والی لونڈی وہ مشرکہ عورت سے بہتر ہے، ولو اعجبتکم، اگرچہ مشرکہ عورت کا حسن و جمال، اس کا حسب نسب اور اس کی دولت تمہیں تعجب میں ڈال دے، پھر بھی ایمان والی لونڈی اس سے بہتر۔ آگے لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، کوئی مومن مردوں نا لا تنکحوا المشرکین، مومنہ عورتوں کسی مشرک مرد سے نکاح نہ۔ شرک بھائیوں قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان الشرک لظلم عظیم، سارے گناہوں سے بڑا گناہ اکبر الکبائر گناہ تو کیا ہے؟ شرک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، فرمایا کہ جس بندے کی موت اس حالت پہ آئی ہو کہ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی مخصوص صفات میں اس نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، فرمایا ایک دن آئے گا کہ وہ بندہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور فرمایا کہ میری شفاعت کا مستحق بھی وہی بندہ بنے گا من مات لا یشرک باللہ شیئا، جس کی موت جو شرک پر نہیں آئی ہوگی، میری شفاعت کا بھی مستحق ہوئی۔ اب اس آیت کے ضمن میں حضرت شاہ عبد القادر یہ وہی ہے جن کا بھی میں نے تعارف کروایا۔ حضرت شاہ عبد القادر لکھتے ہیں اس آیت کے آنے سے پہلے مشرک اور مسلمان کا رشتہ ناتا جاری تھا، اس آیت کے بعد مسلمان اور مشرک کا رشتہ ناتا حرام ٹھہرا۔ آگے فرماتے ہیں شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ کسی کو کسی اور میں جانے
مثلا کسی کو سمجھے کہ اس کو میری ہر بات معلوم ہے. یہ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جن کی شخصیت پسند کہ اللہ کے علاوہ کسی ہستی کو یہ سمجھے کہ وہ میری ہر بات کو جانتے ہیں. یہ لفظ بلفظ ان کا حاشیہ پڑھ رہا ہوں. یا وہ ہستی جو چاہے کر سکتی ہے، یا ہمارا بھلا اور برا اس کے اختیار میں ہے، یا اس ہستی کی اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، مثلا کسی کو سجدہ کرے اور اس سے حاجات طلب کرے، اس کو مختار جان کر یہ شرک. کتنی باتیں شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں، بڑی اہم بات. نمبر ایک، اللہ کی صفت کسی اور میں جانے. آگے مثال دیتے ہیں، کسی کو سمجھے کہ اس کو ہر بات معلوم ہے. عالم الغیب والشہادہ، یہ کون ہے؟ صرف اللہ. پیغمبر رسول اللہ کی بات نہیں کرتا، عام نبی. یہ بات شاید پہلے گزری ہے. سچے نبی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں سچے نبی کا کوئی استاد نہیں. انبیاء کے استاد کون ہیں؟ اللہ کی ذات ہوتے ہیں. تو جس کا استاد اللہ کی ذات ہو اس کے علم کے کیا کہنا؟ سارے دنیا کے علوم اکٹھے ہو جائیں تو نبی کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور سارے انبیاء کے علوم اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ. سارے انبیاء کے علم کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ابتدا ہوتی ہے. لیکن ہر چیز کو جاننا، قرآن مجید نے بتایا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ خاص ہے خدا. تو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کسی کو سمجھے کہ اسے ہر بات معلوم ہے، یا وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یا ہمارا بھلا اور برا اس کے اختیار میں ہے، یا اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے، مثلا کسی کو سجدہ کرے اور اس سے حاجات طلب کرے، اس کو مختار جان کر یہ شرک ہے. یہ حضرت شاہ القرآن صاحب نے رات حاشیہ پڑھا. شاہ صاحب نے فرمایا وہ یہ کہ میرا خادم جو ہے نا نور محمد رات کو پروگرام سن کے آیا. اب اس نے آتے ہی اس کی بیوی اہلیہ وہ بیچاری سوئی ہوئی تھی، گھریلو عورت ہے، اس نے آتے ہی اس کو لگایا. فرمایا یہ اٹھ میرے اپنا عقیدہ دس کے تیرا عقیدہ تھی. اب ایک بیچاری انسان کسی خاتون ہو، گھریلو خاتون ہو، اس کو ان عقائد کی گہری دلچسپیوں سے کیا نہیں مجھے اپنا عقیدہ. اس نے کہا یہ عقیدے پوچھنے کا کون سا وقت ہے، آرام کرو صبح باتیں کر. اس نے کہا نام راول پنڈی سے ایک مولوی صاحب آئے ہیں، انہوں نے آج بڑوں کے نکاح توڑ دی. تو مجھے اب یہی فکر ہے جب تک تو عقیدہ نہیں بتائے گی تب تک چھوڑوں گا نہیں. اب وہ بیچاری کیا کہتے ہیں سن پھر میرا عقیدہ وہ ہے جو تاؤ کا شاہ بخاری کا ہے. اس نے کہا میرا بھی ہو جاؤ ساتھ چلو پھر ساتھ. اور صبح اس کی بیوی جو ہے وہ میرے پاس آئی کہ شاہ صاحب رات کے کسی دن سے بھی گیا ہوا تھا تو ادھر سے واپس آیا تو مجھے نکاح کر یہ کہہ رہا. تو مجھے اسی وقت معلوم ہو گیا کہ مولانا غلام اللہ خان صاحب راولپنڈی سے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت شاہ عبد القادر والا حاشیہ پڑھا. تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تیرا میرا تعلق ختم. میں کہا اللہ خیر کرے کیا ہوا؟ کہا میری راہیں جو ہیں وہ جدا ہو چکی ہیں، میں محمد عربی کا غلام بن چکا ہوں. انہوں نے کہا ایک خیر کی چیز ہے تو آپ ہمیں جو ہے اس سے دور کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں بھی آپ اسلام کی دعوت دیں. انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور ان کی دعوت کو سن کر پھر ان کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ان کے قبیلے کے تقریباً 70-80 افراد ہیں وہ پہنچے اور جا کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی. تو یہ سارے حضرات جو ہیں یہ ان کا قبول اسلام یہ 10ویں نبوت کے 10ویں سال. تو آج تک کا یہی سبق، کل انشاءاللہ جو ہے وہ 11واں سال شروع کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. بھیا ہم سب کے لیے 2-3 دن دعا کرتے ہیں. دعا کے بارے میں یاد رکھیں اس سے بڑھ کر کوئی مومن کسی دوسرے کو تحفہ پوری نہیں سکتا. دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غائب بندے کی غائب کے لیے دعا اللہ بڑی جلدی قبول کرتی ہے. آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. اس میں خوشامد کا عنصر بھی ہے، اس کے اندر ریاکاری والا پہلو بھی ہے. جب آپ ادھر نہیں ہوں گے تو دعا کریں گے تو اللہ دعا کو کتنا قبولیت والا عنصر سے نوا دیں گے. تو اس لیے ان کے لیے دعا کی. آج سبق میں آئے ہوئے ہیں تو اور بھی جتنے بیمار ہیں، جتنے پریشان حال ساتھی ہیں، سب کے لیے دعا کریں. اللہ سب کی مشکلوں کو آسان